فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر اب بھی تم باز نہیں آئے سود کھانے سے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. سن لو. مجھے یہ بتائیے، جب بھی کوئی شخص اپنے دشمن کے خلاف جنگ کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی سب سے قیمتی چیز برباد کر دی جائے. ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. تو بس اگلی بات خود سمجھ جائیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب جنگ کرنی ہے تو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز یہی وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نقصان پہنچا سکتا ہے کہ ایمان سلب کر لے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. روزانہ تجدید ایمان کرنی چاہیے، اور سب سے بیسٹ تجدید ایمان سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو یہ 2 آیات اس کے لیے ہر شے سے کافی ہو جائیں گی. کیوں؟ اس میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں ایمان کو تجدید کروایا گیا ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آخرت پر ایمان. اور دوسری آیت جو ہے اس کی آخری والی آیت، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا مانگی گئی ہے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اس پر میری گرفت نہ فرمانا، اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو میں اٹھا نہیں سکتا. تو یہ میں نے الحمدللہ کہیں پڑھی نہیں بات، میں آج اس پہ تفکر کر رہا تھا کہ یہ رات کو کیوں آپ سے فرمایا کہ 2 آیات جو ہے وہ پڑھ کے سوئی. کسی تفسیر میں نہیں میں نے پڑھی، انشاءاللہ نہ کسی تفسیر میں آپ کو یہ بات ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان پر کھولیں گے. تو آج میں نے اس پہ تفکر کیا کہ آخری 2 آیات آپ فرماتے ہیں رات کو ضرور پڑھ کے سو، ہر چیز سے کفایت کریں گی. تو میں نے جب اس کے ترجمے پہ غور کیا تو یہ 2 حصوں کا مجموعہ تھا، ایک تجدید ایمان اور دوسرا اللہ سے دعا. تو باقی ہمارے جو بزرگ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے کلمہ پڑھو اور ایمان تجدید کر کے سو، پتہ نہیں صبح اٹھتے ہیں کہ نہیں. تو وہ بات جو ہے ان کے پاس دلیل تھی یا نہیں تھی، لیکن یہ دلیل الحمدللہ ہمیں ڈائریکٹلی صحیح بخاری اور مسلم سے مل گئی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور یہ زبانی بھی یاد ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو اب پس تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف. اللہ اور اس کا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. میرے علم کے مطابق صرف 2 گناہ ہیں جن کے اوپر اعلان جنگ ہے. حالانکہ اکثر کے آج تک میں نے زندگی میں جتنے علماء کو سنا وہ یہی کہتے ہیں کہ سود ہی ایک گناہ ہے جس کے بارے میں یہ آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. لیکن ایک گناہ اور بھی ہے، وہ صحیح بخاری کتاب الرقاق میں حدیث موجود ہے، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ. جو بھی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ، چاہے وہ یزید کی دشمنی ہو سیدنا حسین کے ساتھ. سیدنا حسین اللہ کے ولی ہے، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. صحیح مسلم میں 4 حدیثیں موجود ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اپنی وفات کے بعد تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. ایک اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی، اس کے خلاف بھی اللہ کا اعلان جنگ ہے. تو ڈیفینیٹلی جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ تو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان. اس کے بعد قیامت تک ہزاروں لاکھوں اللہ کے اولیاء ہوں گے، لیکن صحیح سند سے فل مور ہم کسی بندے پہ نہیں لگا سکتے. خصوصاً آج کے دور میں جو بریلویوں کے اولیاء ہیں ان کو دیوبندی کہتے ہیں مشرک، دیوبندیوں کے جو اولیاء ہیں ان کو بریلوی کہتے ہیں گستاخ رسول، اور یہ دونوں مل کے اہل حدیث کے جو اولیاء ہیں ان کو کہتے ہیں انگریزوں کی پیداوار. تو اب تو اولیاء والا معاملہ بڑا امبیگوس ہو چکا ہے، مبہم ہو چکا ہوا ہے. باقی
جس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے جن کی ولایت کے اوپر، جیسا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس طرح ائمہ محدثین، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ بڑے بڑے جو علماء جن کی خدمات دین کے لیے ہے اور امت کا اتفاق ہے ان کے عقائد اور نظریات کے صحیح ہونے پر، ان کی تقوی اور پرہیزگاری پر، وہ واقعی اللہ کے اولیاء ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی زبان نیگیٹو نہیں کھولنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گرفت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ایمان ہی برباد ہو جائے. جیسا کہ ایک ملتان کے اندر جو بندی عالم ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے امام بخاری کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے، تو بعد میں اس کو جیل بھی ہو گئی، مطلب صرف اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو نماز کا طریقہ صحیح سند سے لے کے آئے ہیں وہ ان کے طریقے سے ٹکراتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو فقہی مسائل صحیح احادیث سے لے کے آئے ہیں وہ ان کی فقہ کے ساتھ ٹکراتے تھے جس کی سند امام حنیفہ تک پوری نہیں ہے. ہدایہ جو کتاب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر مشتمل ہے وہ امام حنیفہ کی وفات کے 400 سال بعد لکھی گئی ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا یا امام شافعی، امام مالک کا کوئی قصور نہیں ہے، لوگ ان کے ساتھ چیزیں غلط منسوخ کر رہے ہیں. تو اس نے اس ٹسل میں آ کر جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتے ہوئے ان کے خلاف کتاب لکھی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ان کو دنیا میں سزا مل گئی. ان کے دو بیٹے جو علماء تھے انہوں نے کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیا. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی ایک بہت بڑا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا کہ جس چیز سے وہ اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے علماء، ان کے بیٹے علماء ہونے کے باوجود انہوں نے کتاب و سنت اور اجماع کا منہج اختیار کر لیا. لہذا اولیاء اللہ کے بارے میں بڑی کنٹرول لینگویج استعمال کرنی چاہیے. لیکن یہاں یہ بھی یہ بات یاد رکھیں، جن لوگوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہوئی ہے ان کو ہم اللہ کا ولی ماننے کے لیے کوئی نہیں تیار. اگر کسی نے یہ کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اور اب مجھے کوئی کہے میں اس کو اللہ کا ولی مان لوں تو میں ایمان اپنا برباد کر لوں؟ یا کسی نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور اب مجھے بتایا جا رہا ہے یہ تو فلاں اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ ان کو بزرگ نہیں مانتے، اور بھائیوں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں ان کا تو مسلمان ہونا مشکوک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان کو ولی مان لیں. ہم کہتے ہیں ہاں ولی ہے لیکن من دون ہی اولیاء ہے، اللہ کو چھوڑ کر مقابلے پر جو اولیاء. ہم اولیاء کے خلاف ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. تو اولیاء ان کو ہم مانتے ہیں. جن لوگوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی یہ سب اولیاء ہیں، لیکن اولیاء الشیاطین ہیں، یہ شیطانوں کے اولیاء ہیں. اور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، شرک سے بچنے والے لوگ ہیں، صحابہ کرام کا اور بزرگان دین کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں. تو یہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں گفتگو یہاں پر ضروری سمجھی. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا جو مال راس والا ہے وہ تو تمہیں واپس مل ہی جائے گا. مثلا میں نے کسی کو 5 لاکھ روپیہ دیا تھا اور میں مسلسل سود لے رہا تھا، سود میں معاف کر دوں، صرف 5 لاکھ روپیہ اس سے وہ بھی واپس لے سکتا ہوں میں، وہ تو میں لینا ہی ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہوگا. اب یہ نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے اتنا عرصہ سود کھایا لہذا 5 لاکھ بھی اب تیرا ضبط نہیں، وہ 5 لاکھ تم واپس لے سکتے ہو جس کے عوض تم سود کھا رہے تھے، وہ 5 لاکھ واپس لے لو، باقی سود والا جو معاملہ ہے سود چھوڑ دو. اب آ رہی جناب ترغیب والی بات. دیکھیں 3 لیول ہوں گے. ایک لیول تو یہ ہے جو مباربت کہلاتا ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دیں اور اس کو کہیں کہ بھائی پیسہ میرا، محنت آپ کی، جو پروفٹ ہوگا وہ ہم آپس میں آدھا آدھا کر لیں گے، یا 30-70 یا 40-60، وہ کنسنسس کے ساتھ ہو سکتا ہے. رقم فکس نہیں ہو سکتی، اس کی پرسنٹیج فکس ہوگی. مثلا میرے 5 لاکھ سے اگر آپ نے 100 روپیہ کمایا تو 50 روپے آپ کے، 50 روپے میرے. اور اگر میرے 5 لاکھ سے آپ نے 1000 روپیہ کمایا تو 500 آپ کے، 500 میرے. اور اگر آپ نے کمائی 10 روپے تو 5 روپے آپ کے، 5 روپے میرے.
50% فکس ہو گئی, پیسے نہیں فکس ہوئے, اس پہ ظلم نہیں ہوگا. ورنہ اگر میں کہوں یہ 5 لاکھ ہے, مجھے مہینے کا تم نے 5,000 دینا ہی دینا ہے, ہو سکتا ہے آپ کمائی 5,000. تو اسلام کہتا ہے پروفٹ کو فکس کر لو کہ جو پروفٹ ہوگا اس کا اتنا % تمہارا. 500 ہوا تو 250 تمہارا 250 اس کا, یا 300 تمہارا 200 اس کا. اور اگر صرف 50 روپے ہوئے پھر 30 روپے تمہارے, 20 روپے اس کے. یہ نہیں ہے کہ اب بھی 250 اور 300 والے چکر ہوگا. تو یہ مداربت کہلاتا ہے کہ پیسے آپ کے محنت کسی کی, اور اس محنت کے عوض آپ کو گھر بیٹھے ہوئے پیسے مل جائیں. یہ بالکل جائز ہے. صحابہ کرام کا کاروبار یہی تھا. بٹائی پہ انہوں نے زمینیں دی ہوئی تھی یہودیوں کو مدینہ شریف میں. محنت یہودی کرتے تھے, زمینیں صحابہ کرام کی ہوتی تھی. بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. یہودی محنت کرتے تھے, زمین صحابہ کرام کی ہوتی تھی. جب کمائی ہوتی تھی تو کچھ حصہ وہ یہودی رکھ لیتے تھے اور کچھ صحابہ کرام. بالکل جائز ہے, لیکن یہ کم ترین درجہ ہے. اس سے ایک درجہ اوپر ہے دوسرا, وہ یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کو قرض حسنہ دے دیں کہ بھائی یہ 5 لاکھ روپیہ ہے, یہ قرض رکھو, اور جب تمہارے پاس ہو مجھے دے دینا. تم اس سے کمائی کرو, تمہاری ساری کمائی, آہستہ آہستہ اپنی کمائی جوڑ کے مجھے 5 لاکھ واپس کر دینا. اس سے اعلیٰ ترین درجہ ہے قرض حسنہ. اور ایک اس سے بھی اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ کسی بھائی کا کاروبار سیٹ کرنے کے لیے اس کو کہتا ہے بھائی یہ 5 لاکھ روپیہ رکھو میری طرف سے گفٹ, واپس بھی نہیں کرنا, تم ضرورت مند تھے, تم اس سے اپنا کاروبار چلاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت دے, میں اس کا اجر اپنے رب سے لوں گا. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. اور یہ درجات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر فرمانے لگا ہے. لیکن پہلے درجے کا ذکر بھی کوئی نہیں کیا, حالانکہ وہ بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے چاہتا ہے کہ سپرلیٹو ڈگری حاصل کی جائے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, اور اسلام کا سمم بونم حاصل کر لیا جائے. اس کانٹیکسٹ میں ہائیسٹ گڈ یہی ہو سکتا ہے, کوئی شخص کسی کو کہے بھائی یہ پیسے ہی رکھ لو, تم اپنا کاروبار سیٹ کرو, واپس کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کو ایمینوئل کانٹ کی فلاسفی میں کہتے ہیں سمم بونم, ہائیسٹ گڈ. جیسا کہ میں نے بتایا تھا, اعمال میں ہائیسٹ گڈ ہے قتال, اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا.